شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ حضرات محترم، سلسلہ درس کا آج 9واں درس اور میرا آپ کی خدمت میں گزارشات کا چوتھا دن سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 183، جس میں پروردگار عالم واضح ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ جیسا کہ اول درس سے انشاءاللہ آخر تک اور کل کا درس تو تقریباً پورا ہی جناب وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے اعتبار سے ہوگا، اس لیے تقوی سے متعلق کچھ گفتگو آج اور کچھ فقہی مسائل کا بیان مکمل کر دیا جائے گا تاکہ کل مکملاً جناب خدیجہ پر گفتگو جاری رہے۔ کل تک ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ تقوی اہم ترین اس اعتبار سے ہے کہ پروردگار عالم نے رسول آل رسول کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ رسول آل رسول کی ولایت مل ہی نہیں سکتی تقوی کے بغیر، اور جب ولایت نہیں ملے گی تو شفاعت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات کلیئر کر دیے رسول اور ائمہ نے۔ اب کوئی خام خیالی میں، اندھیرے میں، غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے اور اپنے اندر یہ نظریہ ڈیولپ نہ کر لے میری تو شفاعت ہونی ہے، یعنی نہ ہی دین اسلام کوئی اندھا دین تھا یا شتر بے مہار کی طرح نہیں تھا کہ جو جس طرح جی چاہے گا عبادت کر لے گا اور خدا اس کی عبادت کو قبول بھی کر لے گا۔ نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کا آنا اور آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا آنا، یعنی آسمانی کتابیں اور صحیفے مل کے تقریباً 104 بنتے ہیں۔ یہ تعداد میری، یہ کسی مجتہد کی بتائی ہوئی نہیں ہے، چوتھے امام کی بتائی ہوئی، 104 صحیفے۔ تو 1,24,000 پیغمبروں کا آنا اور 104 صحیفوں کا، جس میں 4 بڑی کتابیں توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید ہے، ان کا آنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے ان کا آنا کہ پروردگار عالم تمہیں چلانے والے بھی بھیج رہا ہے اور جس طرح وہ چلائیں گے کتاب بھی بھیج رہا ہے۔ یہ ثبوت رہے گا یہ جو چلا رہے ہیں اسی کے مطابق چلا رہے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، اور جو چیزیں کتاب میں نہیں لکھی اگر یہ چلا رہے ہیں تو اسی طرح چلو، منشاء پروردگار عالم یہی ہے، یعنی پروردگار عالم یہی چاہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے، بلکہ بات واضح ہے کہ نماز کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں ہے، حکم نماز تو قرآن میں ہے، طریقہ نماز قرآن میں نہیں ہے۔ اب رسول نے جس طرح پڑھ کے دکھا دی ویسے ہی پڑھنی ہے، جس طرح رسول نے روزہ رکھ کے دکھا دیا ایسے ہی روزہ رکھنا ہے، علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو اب جب ہم کسی اور کو، یعنی اگر میں کھلم کھلا یہ بات کہہ دوں کہ رسول کی وفات کے بعد ہم نے کیوں نہیں مانا ان لوگوں کو جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ذمہ دار ہیں، رسول کی وفات کے بعد ہمیں مان لینا چاہیے تھا جو یہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، امت کے جو معاملات ہیں قیامت تک کی اس کی ذمہ داری ہم قبول کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں مانا؟ ہم تشیع آج تک کیوں نہیں مانتی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اس وجہ سے نہیں مانتی کیونکہ رسول اعلان کر کے گئے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور آقا ہوں اس کا علی مولا اور آقا، یعنی جس کا میں ذمہ دار ہوں اس کا میرے بعد علی ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب رسول بتا کے جا رہے ہیں تمہارے دین میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار ضرور رہے گا اور وہی ہوگا جسے ہم چھوڑ کے جائیں گے۔ یعنی وہاں بھی اگر دیکھا جائے تو معاملہ از خودی کا تھا کہ ہم ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ آپ ہیں؟ ہاں، اگر کیسے مان لیں، کیوں مان لیں؟ ہم تو اسے ہی مانیں گے جسے خدا نے بنایا اور خدا کے بنائے ہوئے نے بتایا میرے بات یہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو آج دین کے راستے میں یہ کہتا ہے جیسی میری مرضی آئے گی میں کروں گا، اس کا مطلب اس کا وہی نظریہ جو سقیفہ کا نظریہ تھا
یہ سقیفائی نظریہ ہے، سقیفائی نظریہ ہی ہے، جیسا میرے دل میں چاہے گا میں کروں گا، جب جی چاہے ماتم کروں، جب جی چاہے نماز پڑھوں، جب جی چاہے میں گانے سنوں، جب جی چاہے میں مجلس کروں، میری مرضی۔ تو یہ عقیدہ سقیفہ کا ہے، غدیر کا تھوڑی۔ غدیر کا نظریہ تو یہ تھا، یہ بنا دیا ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہیں مانو، بنایا یہ گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ارے میاں خدا کو قبول کرنے والا ہے، یہ ملا تھوڑی قبول کروائے گا، خدا قبول کرے گا۔ ہاں واقعی ملا قبول نہیں کروائے گا، قبول کرنے والا خدا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جو جی چاہے خدا کی بارگاہ میں بھیجیں گے خدا قبول کر لے گا، نہیں، جو خدا نے طریقہ کار بتایا ہے اسی طریقے سے جاؤ گی تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے درس میں کہا تھا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اعمال سے متقیوں کے قبول ہونے، ہر کوئی خام خیالی سے نکل جائے، یعنی یہ آیت قرآنی ہے، اس سے آگے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ کہ ارے بھائی آپ اپنا کام کیجئے اور اپنی بات رکھیے، آپ کی میری بات نہیں ہے، فاطمہ کے بابا رسول خدا کے اوپر اترنے والی کتاب کی بات ہے۔ حسن و حسین کے نانا، حسن و حسین کے نانا کے اوپر جو کتاب اتری، جس کے بارے میں خود کتاب کہتی ہے انزلناہ بالحق، یہ حق کے ساتھ اتری ہے اور حق پر اتری ہے۔ تو بعد جب یہ حق کی آئی، اور پھر مکتب تشیع حق سے زیادہ شناسہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ خدا بندہ تو حق کو وہاں موڑ دینا جہاں علی ہو۔ معاملہ کتنا آسان ہوا۔ آج اگر ہمارے بچوں سے، جوانوں سے، کسی سے کوئی بھی پوچھا آپ علی کو کیوں مانتے ہو، کہ حق ہی وہی ہے، عین دینی وہی ہے۔ ہمیں کتاب پڑھائی جاتی تھی صرف میر، یعنی یوں سمجھ لیجیے یہ کتاب سنی بھی پڑھتا ہے، شیعہ بھی پڑھتا ہے، وہابی بھی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے، اس کے بغیر مولوی نہیں بن سکتے۔ اور ایک اہل سنت عالم کی کتاب ہے، وہی پڑھنی پڑتی ہے، وہ شیعوں کو بھی پڑھنی پڑتی ہے، سنیوں کو بھی پڑھنی پڑتی ہے، سب کو پڑھنی پڑتی ہے وہ کتاب۔ اس میں ایک عبارت لکھی ہے مولا متقیان کے لیے کہ رسول خدا نے کہا علی سے، یا علی انت علم للاسلام، تم اسلام کے لیے علم ہو۔ علم عربی میں کہتے ہیں نشانی کو، اے علی تم اسلام کے لیے نشانی ہو، یعنی یہ سمجھ لو جو تمہارے پیچھے وہی اسلام ہے، وہ عین اسلام پر ہے، اور جو تمہیں چھوڑ کے جا رہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جملہ اتنا خطرناک ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا تھا، یا علی انت علم للاسلام، تو اسلام کے لیے علم ہو۔ یہ رسول نے کہہ تو دیا، علم کے معنی نشانی ہے۔ اور جب بعد نماز کی آئی تو قرآن رسول نے کیا کہا کہ لکل شیء وجہ، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے، الوجہ دین الصلاۃ، تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے۔ اگر تمہارا دین پہچانا جائے گا تو تمہاری نماز سے پہچانا جائے گا۔ اذن بات میں یہاں تک لے آیا، نماز تک۔ اور پھر کل تک جو میں نے باتیں کی آپ سے تقوی سے متعلق، آج تھوڑی سی سخت روایت، واقعی بڑی سخت روایت جو آج میں پڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے کتاب ساتھ لے کے آتا ہوں، الفاظ پورے پہنچیں اور سند آپ کے سامنے رہے، لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا کیا ہے اس میں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور رسول خدا کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اب سنیے کہ رسول خدا کہنا ہے قیامت کے دن ایسی قومیں بھی ہوں گی جن کے نیک اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، بہت زیادہ اونچے پہاڑ۔ اگر میں آسان الفاظ میں کہہ دوں تو کیٹو کا پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ، اتنے اونچے بلند ترین پہاڑ۔ رسول خدا نے اس دور میں کہا تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ اب آگے سنیے کیا لکھا ہے، باوجود اس کے انہیں آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سن کر جو صحابہ تھے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ خیریت؟ اب سنیے رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ نیکیوں کا پہاڑ کافی نہیں ہے، نیکیوں کی روح ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کی روح ہونا ضروری ہے۔ پتہ لگا بندہ تو ہے، روح نہیں ہے اس کے اندر،
تب یہ کس کام کا ہے؟ اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ان کے نیک اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے پھر بھی جہنم میں، اب رسول خدا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ وہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہا پڑھتے تھے۔ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کہا رکھتے تھے۔ کہا نماز شب پڑھتے تھے؟ کہا پابندی سے پڑھتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ نماز یہ پڑھتے تھے، روزہ یہ رکھتے تھے، نماز شب یہ پڑھتے تھے، نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر، پھر کیا وجہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ رسول خدا فرما رہے ہیں وجہ یہ ہے عبادت گزار بہت تھے یہ، لیکن جب ان کے سامنے گناہ کا مرحلہ آتا تھا تو کچھ نہیں دیکھتے تھے، حلال حرام گناہ پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ ہے معاملہ۔ دیکھیں یہ ہے نماز کے اثرات جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے اینڈنگز کیا ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہ اب پتہ ہی چل رہا ہے کہ نماز کافی نہیں ہے، روزہ کافی نہیں ہے، نماز شب کافی نہیں ہے، یہ تو تمام چیزیں مقدمہ ہیں تمہیں گناہوں سے روکنے کا، کہ تم گناہ سے رک جاؤ۔ دیکھیں روزہ کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔